کل سے ہمارے غم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. آج ہم سب کے دل دکھی ہیں پارہ چنار کے اس عظیم سامنے کی وجہ سے. بہت دل خراش، بہت ہی افسوسناک، بہت ہی غمناک واقعہ ہے، جس میں ابھی تک جو اطلاعات ہے اس کے 100 سے زیادہ کہہ رہے ہیں کہ مومنین شہید ہیں، جس میں 11 کے عورتیں ہیں، کچھ اس میں بچے ہیں، اور سب سے چھوٹا بچہ کہتے 6 مہینے کا جس کو شہید کیا گیا، ماں کی گود میں اس کو شہید کیا. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے اور بہت بڑا سانحہ ہے، اور کتنے مومنین بیچارے زخمی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ سب کے دل جو ہے وہ بہت غمزدہ ہے، اور مومن وہی ہے کہ جسے مومن ایک جسد کی مانند. یہ نہیں ہو سکتا کہ پارہ چنار کے مومنین پر کوئی تکلیف آئے اور باقی جو مومنین ہیں وہ اس سے کوئی اثر نہ لے، ایسا نہیں ہو سکتا. جتنا ایمان ہے، جتنی محبت اہل بیت علیہ السلام دلوں میں ہے، اتنا ہی ہم دکھ درد جو ہے وہ ان کا محسوس کرتے ہیں. تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو ہمارا شروع سے ایک جرم ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور چاہنے والے ہیں. بہانے مختلف ہو سکتے ہیں، ظاہری چیزیں جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہیں. تو پارہ چنار آپ کو پتہ ہے کہ عرصے سے محاصرے میں تھا، روڈ بند تھے. پھر وہاں کے مومنین نے احتجاج کیا، جس کے نتیجے میں جو فوج تھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کا ہفتے میں 3 دن کانوائی چلائیں گے، اور اس کے بعد ہم مختلف اس کی پوسٹیں، چیک پوسٹ بنائیں گے اور راستے کو پرامن بنائیں گے. اور آپ کے شاید علم میں ہو کہ جو پارہ چنار کوئی راستہ جاتا ہے 3 طرف سے، یہ افغانستان سے گھرا ہوا ہے، صرف ایک راستہ ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے، اور وہ بھی دوسرے لوگوں کے علاقے سے گزر کر جاتا ہے. یعنی اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ جس سے یہ پارہ چنار کے لوگ اپنے علاقے میں جا سکیں. تو یہ پچھلے ہفتے سے کانوائی شروع کیا گیا. کل جو بتا رہے تھے اس سے آپ دیکھیں کہ اس میں حکومت اور جو مقتدر حلقے ہیں ان کی یہ جان بوجھ کر انہوں نے گویا ایسا کیا ہے. اور کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ لوگوں کو پہلے تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجتے رہتے تھے، لیکن کل انہوں نے سب کو اکٹھا کیا، انتظار کیا. دوسری چیز یہ جو وہاں کے دوست بتا رہے کہ پہلے اہل سنت کے بھی بعض گاڑیاں وہ بھی اس میں شامل ہوتی تھیں، لیکن کل کوئی اہل سنت کی ایک گاڑی بھی کہتے ہیں اس میں شامل نہیں تھی. اور پھر ایک کا کانوائے پشاور سے چلتا ہے اور ایک پارہ چنار سے چلتا ہے. تو یہ مختلف ان کی ٹائمنگز ہوتی ہیں، لیکن کل یہ دونوں جو ہے نا ایٹ اے ٹائم ان کو اسی جگہ پر پہنچایا گیا جہاں پر ان کو پہلے سے اطلاعات تھی کہ یہاں پر دہشت گرد موجود ہیں، مورچہ زن ہے، اور انہوں نے یہ کارروائی کی. اور پھر یعنی اتنا زیادہ، شاید 100 سے زیادہ گاڑیاں تھیں، تو جو حفاظت پر مامور تھے تو ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی. اور جب یہ حملہ ہوا ہے تو کوئی بھی حفاظتی جو وہاں پہ گارڈ تھے یا انہوں نے کوئی بھی کسی قسم کی کارروائی نہیں کی. اور جو مومنین پھر گاڑیوں سے نکلے ہیں یا ادھر ادھر کہیں کھیتوں میں ادھر ادھر پناہ لی ہیں، وہاں پر بھی ان کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے. اور بہت بڑی آپ دیکھیں تعداد کی 100 آدمی، اور اس طرح سے بے گناہ، یعنی جن کا کوئی جرم نہیں ہے، خواتین ہیں، بچے ہیں، جنہوں نے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی. اور اس ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا گیا ہے. اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے شاید یہ افسوس کے الفاظ جو ہے اس مطلب کو ادا نہیں کرتے. اور اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ مذمت کم ہے، جتنی بھی ملامت کی جائے وہ کم ہے. اس سے بڑھ کر کوئی الفاظ ہو تو ہم اس کے لیے کیا کریں، استعمال کریں. لیکن اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ جو شواہد ہیں اور جو ہے کہ حکومت صوبائی ہو یا مرکزی حکومت ہو یا جو ملکی حفاظت پر مامور ایجنسیاں ہیں وہ سب اس میں ملوث ہیں، اور جان بوجھ کر انہوں نے یہ واقعہ کروایا ہے۔ اس میں ان کے کیا مقاصد ہیں؟ جو بھی ان کے مقاصد ہیں وہ امن کو قائم کرنے میں بالکل ناکام ہے۔ لیکن نا عوام کا تحفظ، راستوں کا تحفظ، شاہراہوں کو پرامن بنانا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ حکومتوں کا کام ہے، ایجنسیوں کا کام ہے کہ وہ عوام کے لیے اس کی امن و امان، ان کی جان مال کا تحفظ کریں، اس کے لیے انتظام کریں۔ اور پھر آپ اس سے بڑھ کر دیکھیں نا، یا تو وہ خود آ رہے ہو یعنی تمہاری حفاظت میں آ رہے ہیں، یہ سب سے بڑی بات ہے نا۔ یعنی ایک کانوائے ہے جو حکومت کی حفاظت میں جا رہا ہے، حکومت اپنی ذمہ داری پر لے کے ان کو جا رہی ہے، اور اس میں اس طرح اتنا بڑا اور سنگین واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا ہے۔ اور پھر اس سے ستم بالا ستم دیکھیں کہ ملکی میڈیا کو ہدایت کی گئی ہے کہ پارا چنار کے اس مسئلے کو بالکل اس کی خبر نہ دی جائے اور نہ اس واقعے کو جو ہے نہ بیان کیا جائے۔ اس سے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ یعنی ان کی مظلومیت کو بھی لوگوں کے سامنے جو ہے نہ آنے دیا جائے۔ تو اس سے آج پورے ملک میں احتجاج ہے اور بے چینی ہے، ایک قوم کے ساتھ مسلسل اس طرح سے رویہ روا رکھا جا رہا ہے، اور یہ ملک سے دشمنی ہو سکتی ہے، کوئی ملک کے ساتھ بھلائی نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں جو ان کے مقاصد ہیں انشاءاللہ تعالی پارا چنار کے جو مظلوم عوام ہیں ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی وہ کبھی بھی دشمن کے عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور ان کو ناکام کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ان شہیدوں کا خون رنگ لائے گا، اور ان بے گناہ وہ شیرخوار بچے کا جو خون ہے وہ انشاءاللہ رنگ لائے گا۔ مناسبت تو نہیں ہے اتنی یعنی ہم کہہ سکیں، لیکن جس طرح سے جناب شہزادہ علی اصغر کی جو شہادت ہے اس نے امام حسین علیہ السلام کی فتح پر مہر لگا دی تھی، انشاءاللہ یہ بچہ بھی جناب علی اصغر کا پیروکار ہے، اور اس کے بے گناہ خون بھی انشاءاللہ تعالی پارا چنار کے جو مومنین ہیں ان کی ان مشکلات اور سختیوں کو کم کرنے کا باعث بنے گا، اور ظالموں کی رسوائی اور ظالموں کی شکست کا انشاءاللہ تعالی اس کا باعث بنے گا۔ پروردگار ہمارے ان پارا چنار کے جو مومنین ہیں، محبان اہل بیت علیہ السلام ہیں، جو پاکستان کے بھی محب ہیں، پروردگار ان کی مشکلات، ان کی سختیوں کو کم فرما۔ پروردگار صبر کر رہے ہیں ان کو مزید صبر کی ہمت عطا فرما۔ بار الہ جو شہید ہو چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے لواحقین کو، ان کے ورثاء کو صبر عطا فرما۔ پروردگار جو زخمی ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، اور جو ان کے قاتل ہیں جو بھی اس میں ملوث ہے، پروردگار تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، تو قہار ہے، تو جبار ہے، ظالمین کو نیست و نابود کرنے والا تو ہے، پروردگار ان پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔